तमाम नाजरीन PTV की ये ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ देखी जा रही है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, यूट्यूब के ज़रिए हमारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप सबको हमारी तरफ से PTV की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब लोग खैरियत और आफ़ियत से हैं, और ये भी दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें भी अपनी दुआओं में याद रखे हुए हैं। जनाब, एक दूसरे के साथ अच्छा काम करना, अच्छा अमल करना, नेक अमल करना, इसकी तालीम रब ताला ने हमें दी है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी तालीम जो रब ताला ने मुझे आपको दी है वो ये है कि रब की ज़ात माफ़ करने वाली है, माफ़ फरमाने वाली है। अगर इस दुनिया से रुखसत होने से पहले भी आपने रब ताला से माफ़ी मांगी, आपकी ज़ुबान से कलमा हक जारी हुआ, आपने अपने रब को सच्चे दिल से याद किया, आपने रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, आपने कलमा हक कहा, तो यकीनन रब ताला की ज़ात ऐसी कि वो बख्शने के लिए तैयार है। जनाब, आज की रात, चूँकि आज 26वां रोज़ा और पाकिस्तान में आज की रात 27वीं शब होगी। आप जानते हैं कल मैंने मक्का मुकर्रमा की कुछ वीडियोस देखी, तो वहाँ पे 27वीं शब कल रात थी और वहाँ पे मक्का में खाना काबा में बारिश हुई। क्या ही खूबसूरत मंजर था नाज़रीन गिरामी। में इंशाल्लाह अपनी स्क्रीन पे हम वो मंजर भी आपको दिखाएंगे कि 27वीं की शब लोग दुआएं कर रहे हैं, चलना मुश्किल है, इतने लोग थे वहाँ पे और अल्लाह की रहमत बरस रही है, बारिश बरस रही है। क्या ही खूबसूरत मंजर था वो। रब से दुआ है कि आज की रात जब मैं और आप इबादत करें, दुआ करें, तो रब ताला हमारी इबादत भी कबूल करे, दुआएं भी कबूल करे। नाज़रीन गिरामी, चूँकि मुसलमानों को रब ताला ने ख़ास बनाया है, यानी कि ये ख़ास कौम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की निस्बत से ये ख़ास कौम है। जब एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि बहुत से सहाबी पुरानी कौमों पर और जो गुज़र गए हैं नबी, उन पर रश्क कर रहे हैं, उनकी लंबी उम्रों की वजह से उनकी बात कर रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहे थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुरानी कौमों को मौका मिला कि 900 साल, 1000 साल, 300 साल, 400 साल, कई सौ साल इबादत करते रहे कि वो अल्लाह की उन्होंने कितनी क़ुर्बत हासिल की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी उम्रें तो इतनी तवील नहीं हैं, हमारी उम्र तो शायद 80 साल, 90 साल, 60 साल, 70 साल, इससे ज़्यादा उम्रें नहीं हैं, तो क्या रब ताला हमसे राज़ी होगा? काश कि हम भी पुरानी कौमों की तरह, उन लोगों की तरह हज़ारों साल अपने रब की इबादत में मशगूल रहते, ताकि हमारी अगली ज़िंदगी, अगली दुनिया आसान होती। उसी वक्त नाज़रीन गिरामी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, आप सल्लम आए, आप सल्लम के पास आए और क्या कहने लगे? जो लैलतुल क़द्र की ये जो रात है, ये जो शब क़द्र की रात है, ये जो सूरत हम पढ़ते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये सूरह नाजिल हुई उस रात, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है वो मुस्कुराने लगा खुशी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को बिशारत दी कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर रात है, यानी कि आपके 80-83 साल की इबादत जो है वो इस रात को सिर्फ चंद घंटे क़याम करने से रब ताला कबूल फरमाएगा, और ये हर साल आपको मिलती है। और रब ताला की रहमत है, ये तो कम से कम दर्जा है कि कम से कम आपको 1000 महीने मिलेंगे, हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा आपको इबादत का सवाब मिले। नाज़रीन गिरामी, ये रात ऐसी जो ख़ास है, अगर आपको आज की रात नसीब हो रही है या ये ताक रातें अगर आपको नसीब हुई, तो ये आपकी और मेरी खुशनसीबी है कि हम दुनिया में मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगी इस वक्त तवील है, तो हम यहाँ पे बैठे हुए रब ताला को राज़ी कर सकते हैं। तो जनाब, हमें राज़ी करना है आज की रात भी, और वैसे भी रब की रहमत हमें सदाएं दे रही होती है कि लौट आओ मेरी तरफ, लौट आओ। कोई है जो मुझसे माफ़ी चाहता है, कोई है जो मुझसे इस्तग़फ़ार चाहता है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने बंदे का, प्यार से हमें देख रहा होता है कि कब हम माफ़ी मांगे, उसकी तरफ लौटे। वो कहता है मेरा बंदा मुझे पुकारे तो सही, मैं उसको बख्श दूंगा। जनाब, एक और हदीस जो मेरी जहन में आती है, उसका मफ़हूम कुछ यूँ है आज की रात को लेकर के, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स नेक नियति के साथ,
خلوص دل کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور حدیث اس کا مفہوم کچھ ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ رات پا لوں، اگر مجھے یہ رات مل جائے تو یہ بتائیے کہ میں رب سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تمہارا رب جو ہے یعنی اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو اے رب تعالیٰ، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر۔ جناب یہ دعائیں ہمیں سب کو مل کے کرنی ہے، اور یہ آج کی رات کا خاصہ ہے جو ہم داخل ہوں گے مغرب کے بعد۔ تو جناب ہمارا آج کا ٹاپک یقیناً شب قدر کے حوالے سے تو رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موضوع اصل ہم چننا چاہ رہے تھے، جو چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ رب کی طرف لوٹ جانا، رب کی طرف واپس آ جانا۔ یعنی آپ جانتے ہیں ناظرین گرامی، رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بابرکت مہینہ ایسا کہ اس میں رب تعالیٰ آپ کی، ہماری سب کی توبہ قبول کر رہا ہوتا ہے۔ آپ مانگیے تو، آپ کوشش تو کیجئے، آپ خشوع و خضوع سے دل سے بیٹھ کر رب تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیے قرآن پاک میں کیسا ہے کہ وہ اپنی قوم کو پکارتے رہے، فرعون کو بلاتے رہے رب کی طرف، فرعون کی قوم کو بلاتے رہے، لیکن چونکہ کچھ خوش نصیب جن کی نیت ایسی تھی، وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لبیک کہا۔ پھر ایک قوم آگے بڑھی، دیکھیے کہ معجزات کیسے ہوئے کہ من و سلوہ نازل کیا گیا، ان کے لیے دریا چیرا گیا، اس میں سے راستہ بن گیا، کہ کیا ہی معجزاتی شخصیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن جب آپ 40 دن کے لیے وہاں سے گئے تو ان کی قوم کے بہت سے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، واپس آئے تو بہت افسردہ ہوئے اس حالت پہ۔ چند لوگ تو آپ کے ساتھ تھے جنہوں نے رب کو راضی کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، لبیک کہا، اللہ کے سچے نبی کے ساتھ رہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ فرعون نے حملہ کرنے کی کوشش کی، کتنی طاقت تھی، لیکن اللہ نے اس پوری قوم کو، فرعون کے ساتھ جتنے اس کے فوجی تھے، ان کو بھی غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور تا قیامت فرعون عبرت کا نشان بن چکا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ناظرین یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، سیکھیے کہ رب تعالیٰ کے سچے نبی جب آپ کو پکارتے ہیں، ان کو لبیک کہنا کتنا ضروری ہے۔ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جانا میرے اور آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ غرق ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو رب سے معافی مانگے، اپنے سچے رب سے جڑ جائیے، اور سچے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیے، ان کے حیات طیبہ کو جو ہے اس کا مطالعہ کیجیے۔ جناب بہت سے واقعات ہیں جہاں پہ معافی دی گئی، معافی رب تعالیٰ سے مانگی۔ ہجرت کی رات آپ یاد کیجئے کہ رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کفار نے اعلان کیا کہ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے گا۔ سراقہ ابن مالک نے تعاقب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بالکل قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اتنے میں اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ گر پڑا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ایک اشارہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے کہ کوئی ہمارے پاس پہنچنے والا اور ہمیں پکڑنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں، اور سراقہ جب گھوڑے سے اترا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور اس کو ایک امان نامہ لکھ کے دیا۔ اس کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھ میں نوشیروہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور ہمارا تعاقب نہ کرو، تم لوٹ جاؤ۔ جب آج اگر تم میری یہ بات مان جاؤ گے تو روز آخرت تمہیں وہ کنگن بھی پہنائے جائیں گے اور تم کامیاب بھی ہوگے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بشارت پوری بھی ہوئی کہ وہ صاحب فارس فتح ہوا، وہ ایمان بھی لایا، اور اس شخص کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا اس کو کنگن بھی پہنائے گئے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی اس کو نصیب ہوئی۔ اس طرح کے بے شمار ناظرین گرامی ہم واقعات دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، صحابہ کی بات ہو، جب ہم کربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں امام حسین کے ساتھ آخری وقت میں حر ایک ایسی شخصیت جو سب سے پہلے آپ کو روکنے والا تھا۔
سب سے پہلے پانی بند کرنے والا تھا, سب سے پہلے دشمنی دکھانے والا تھا, لیکن وہی حر جس کو بشارت دی, دنیا اور آخرت میں کامیابی کی, جب وہ امام حسین کے ساتھ ہوا, شہادت نوش فرمائی اس نے. آپ دیکھیے کہ ایک صرف نیت کی بات, ایک صرف توبہ کی بات, ایک صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کی بات, ذرا سا فرق ہے ناظرین. یہ آپ کی میری مرضی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے یا ہمیں دنیاوی کاموں میں لگے رہنا ہے اور یوں ہی دنیا سے چلے جانا ہے. رب تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی بھی توفیق ہو. ناظرین گرامی, سیلف اسیسمنٹ, اپنا انالیسس کرنا, اپنے آپ کو جانچنا, اپنے آپ کو دیکھنا, دوسروں کو کہہ دینا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ بہت آسان ہے. ناظرین خود کو جانچیے, سیلف انالیسس کیجئے کہ مجھ میں کیا غلطی ہے, میں خود کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں, تو تبھی آہستہ آہستہ آپ بہتری کی طرف بڑھیں گے. رب تعالیٰ ہماری کوشش دیکھتا ہے, صرف فرشتے ہی گناہوں سے پاک مبرہ ہیں, ورنہ تو انسان غلطی کا پتلا ہے. جناب علی, غلطی ہوتی ہے لیکن رب تعالیٰ کو معافی مانگنا پسند ہے. معافی مانگیے, اور آج کی رات بھی ہم آپ کو یاد کریں گے اپنی دعاؤں میں. آپ ہماری آڈینس ہمیں یاد کیجیے. جناب میں دعوت دینا چاہوں گا